ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدے مند ہوں گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ناخن کے تعلق سے اس کو کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے کاٹا جائے، کتنے دن میں اسے کاٹنا ہے، اس کی کیا حد ہے، کتنا اس کو بڑھایا جائے، اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزیز ناخن جیسی چیز کو بھی کاٹنے کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو چند باتیں آئیے آج میں اپنی تقریر میں ناخنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پچھلی مرتبہ جو ہے اس عنوان کی ایک کڑی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بال کیسے ہو، سر کے بالوں سے متعلق تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کی تھی کہ بال کیسے ہونا چاہیے، کٹنگ کیسی ہونا چاہیے، اور تمام دیگر تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور مقصد یہی تھا کہ اگر ہم بال سب کو ہوتے ہیں، لوگ بال کٹاتے ہیں، اگر اس میں سنت کا پہلو اگر سامنے ہو تو انشاءاللہ عزیز بال رکھنے کا بھی اجر اور ثواب انسان کو ملے گا۔ اسی طرح آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بھی اسی سے متعلق ہوں گی۔ آج جو چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس میں سے ایک ہوگا کہ ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل، کام کا کام، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مباح عمل پہ نیت درست ہو جائے تو عمل اجر و ثواب دیتا ہے، اسی طرح کسی عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے میں چند باتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں کڑی میں پہلی چیز ہوں گی کہ ہم دیکھیں گے ہمارے ناخن کیسے ہو، ان کو ہم کیسے تراشے، کب کب تراشے، اس کی کیا آخری مدت ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، وہ ہمیں دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے اے لوگو، اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا، جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے، ہیرو اگر کوئی ہے، انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ناخن کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ ناخن تمام لوگوں کو ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ناخن کا بالوں جیسا بھی نہیں کہ کچھ کو ہوتے اور کچھ کو نہیں ہوتے۔ بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو سر پر بال نہیں ہوتے، داڑھی پر بال نہیں آتے، منہ چھپ بال نہیں آتے، چہرے پر بال نہیں آتے، لیکن ناخن تو عموماً بہت ہی ریئرسٹ آف ریئر کیس میں کسی کو ناخن نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو ناخن تو عموماً سب کو ہوتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی اگر آداب اور دیکھ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمارا ناخن کا کاٹنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ناخن کاٹتے نہیں، ان کے ناخن خود بخود ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں، مطلب اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خود لگ کے ٹوٹتے جاتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹنا ہے، سمجھ رہا؟ اس لیے بات رکھ رہا ہوں، ناخن کو ہمیں کاٹنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ آٹومیٹک وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، یا یہ بھی نہیں کہ ناخنوں کو آپ چھوڑ دیں مکمل طور سے، کچھ لوگ بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ ناخنوں کو ہمیں کاٹنا چاہیے۔ کاٹنے کے تعلق سے یاد رکھیے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 باتیں انسان کی فطرت سے ہیں، 5 چیزیں، 5 things ہیومن نیچر سے، انسانی فطرت سے۔ پھر فرماتے ہیں ختنہ کا کرنا انسانی فطرت۔ دوسرا فرماتے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنا، ٹھیک ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، یاد رکھیے فطرت۔ زیر ناف مطلب پیوبک ریجن جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے آس پاس کا، زیر ناف کے بال کترنا یہ بھی جو فطرت ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کا کترنا، یہ فطرت کا حصہ، یاد رکھیے کہ اپنی مونچھوں کا انسان تراشے اور اسو کترے۔ چوتھا آپ نے فرمایا ناخن کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا یہ انسانی فطرت ہیومن نیچر سے ہے۔ اور 5واں آپ نے فرمایا بغل کے بال کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو جو ہے انڈر آرمز جو ہیئرز آتے ہیں اس کو نکالنا، یہ 5 چیزیں فطرت میں۔ اس میں چوتھی بات جو بیان کی وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا۔ تو ناخن کا کاٹنا یاد رکھیے انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ناخن کو کاٹنا چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، اگر ان کو برابر کاٹا، چھاٹا یا تراشا یا صاف نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے۔ پتہ ہے آپ کو، آپ کام کرتے ہیں بہت ساری بار اور غلاظت اور میل ناخنوں میں اٹک جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے بڑھا دیتے ہیں، اور ناخن نہیں لگتے، یہ ناخن وائٹ لگتا اور یہاں سے کالا ناخن شروع ہوتا تھا، میل بھر کر وہ پورا بلیک رہتا ہے،
ٹھیک. پھر کبھی کوئی موقع محل شخصیت یا انسپیکشن ہو تو جلدی جلدی وہیں توڑ توڑ کے پھینک دیتے لوگ. ارے اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اب کیا کرنا. ٹھیک ہے. یا پھر جب کوئی کہتا ہے کہ کتنے غلیظ آدمی ہو, اتنے ناخنوں کو بڑھا لیا, گندا اور میل بھر لیا, تو تب پھر ایسا ظاہر ناخن واقعی میں گندے, ہمیں کاٹنا چاہیے. اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یاد رکھیے ناخنوں کے اندر جو غلاظت جمع ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سترک رہنا چاہیے, محتاط رہنا چاہیے کہ ناخنوں کا کاٹنا فطرت سے ہے, اور یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے, انسانی فطرت کا حصہ ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے, ان نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو ناخنوں کو نہیں کاٹتا ان کو بڑا کر لیتا ہے شیطانوں کی طرح. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ناخنوں کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے. اب ان کو کب کاٹنا ہے, تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے, ہاتھ کے اور پیر کے. یاد رکھیں. تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں. مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے, جمعہ کے دن. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے, لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے, غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر, بہت اچھے کی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے, جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن 2 ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں, مطلب 1 ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی, اتنا در کاٹو, اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں, پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا, جلن ہوتی ہے. تو وہ 2 ہفتے میں کاٹے, لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے, یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کاٹنے کی, جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے ہیں اگلے جمعہ ہی کاٹوں گا, یہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے, مونچھیں تراشا کرتے, اور وہ دن تھا جمعے کا دن. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعے کے دن عموماً بہت سارے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے, اور خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں تو جمعہ کے دن الیکٹریسٹی مینٹیننس ڈے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر کمپنی بند ہوتی ہے, تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں. اکثر لوگ بھی اپنی دکانیں وغیرہ بند رکھتے ہیں. گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکینڈ مانا جاتا ہے, چھٹی ہے, آخر 2 دن تک یاد رکھیے. تو لہٰذا بہت آسان ہے, جمعہ کے دن آپ اٹھے, غسل سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو اپنے تراش لے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے, جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں, ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے, جمعہ کو کاٹیے, جمعہ سے اگلے 2 جمعہ بعد کاٹیے, مطلب 15 ڈیز میں 1 ٹائم کاٹیے. لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے, اچھا عمل ہے, صحابہ اس دن کاٹتے تھے. ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو تراشتے. یہ بھی شرح سنہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ناخنوں کے میکسیمم بڑھانے کے لمٹ کیا ہے, مطلب کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ناخنوں کی تو کاٹنے کی بات ہوگی, کاٹنا چاہیے, فطرت ہے, اچھا عمل ہے. کوئی جمعہ کے دن کاٹے, جمعہ نہ ہو سکے تو بہرحال جب بھی آپ چاہے کاٹے, کوئی مسئلہ نہیں. اب رہا مسئلہ میکسیمم لمٹ کیا ہے ناخنوں کی کاٹنے, کتنے دن ہم بڑھا سکتے ہیں, کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اور کب کاٹے. تو یاد رکھیے ناخنوں کی بڑھانے کی میکسیمم لمٹ 40 ڈیز ہے. ناخنوں کو زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک نہیں کاٹ سکتے, لیکن 40ویں دن آپ کو کاٹ لینا چاہیے, اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑھانا یہ درست نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, یہ روایت جامع ترمذی کی ہے, اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے, ناخن کاٹنے, سر کے بال منڈانے, بغل کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی گئی تھی, اور 40 دن سے بڑھانا مطلب 40 دن مقرر فرمائی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. مطلب کہ 40 دن سے زیادہ ہم ناخنوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے. مونچھوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے. بغل کے بال نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح زیر ناف کے بال نہ بڑھنے دیں. یہ چیز 40 اس کی حد یاد رکھیں, اور بغل کے بال 40 دن سے پہلے آپ کو 40ویں دن تک, تو 40 دن یہ میکسیمم لمٹ ہے, یاد رکھیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں, زیادتی اور کمی کی شکار ہوتے ہیں, اور اللہ رحم کرے اتنے بڑے کر لیتے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ شوق ہے, مردوں میں بھی شوق ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے کا اور کچھ لوگ کر انگلی کا بڑھاتے ہیں, اور عورتوں میں یہ شوق ہے کہ پورے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں. 40 دن تو دور کی بات, 2-3 مہینے کے ناخن ہوتے ہیں, مطلب پہلے ان کو خوب بڑھایا جاتا ہے, 2 مہینے کا ان کو ایک شیپ دیا جاتا ہے, پھر وہ شیپ کو مینٹین کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ کافروں کی مشابہت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت نے کبھی بھی اپنے ناخنوں کو اس طرح سے نہ بڑا کیا. ضرورت کے تحت ناخن نہ کاٹے گئے, چونکہ مجبوری تھی, حالات تھی, غربت تھی, کاٹنے کے آلات اور اوزار کی بھی کمی تھی, یاد رکھیے.
یہ بھی میسر نہ تھا کہ آسانی سے کوئی بلیڈ ڈھونڈ کے لائے، ریزر لائے اور کاٹ لے، یہ بھی بڑے مشکل سے ہوتا تھا، یاد رکھیے. تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو 40 دن ان کو لمٹ سیٹ کی گئی. الحمدللہ ہم کو تو بہت ساری سہولتیں، ہفتے کو ہفتہ کاٹ لیجئے، 15 دن میں کر لیجئے، ٹھیک ہے. 40 ڈے 40 دن میکسیمم لمٹ ہے، ٹھیک ہے. تو 40 دن سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جو لمٹ ہے اس سے پہلے کر لیں گے. ٹیکس کی لمٹ ہے 15 سپٹمبر ایڈوانس ٹیکس، تو ہم اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنا 10 کو اپن پے کر لیتے، ماشاءاللہ 1 کو اپن پے کر لیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا کام ہے 40 دن لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیٹ اٹ بھی، چلنے دو. اور حالات یہ ہے کہ بغل کے بال جو ہے اتنے بڑے ہو گئے کہ انسان اگر کبھی بنیان نہ پہنے تو باہر آ رہا ہے. مردوں کے بچے بھی دیکھ رہے انکل کے بال دیکھو آپ کے کتنے بڑے، اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں کہ جو چیز صاف کرنا ہے، ٹھیک. اچھا، داڑھی کو روز چھیل رہے، جو بالوں کو میکسیمم لمٹ ہے، آپ چاہے تو ہفتے میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں. جس کی میکسیمم لمٹ ڈیفائنڈ ہے اس کو نہیں کریں گے، اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو روز صاف کریں گے. مطلب امیزنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کی کہ سنت کی خلاف ورزی میں ہر جگہ ہم آگے. جس چیز کے تعلق سے میکسیمم 40 ڈیز ہے، لیکن مرد اور خواتین اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور کوتا نظر آ رہے ہیں ہم لوگ. تو 40 دن میکسیمم لمٹ ہے. تو اگر ناخنوں کو بڑھانا ہے، کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو جمعہ کاٹ لے. میرے جمعہ سے جمعہ نہیں بڑھتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے ناخن بڑے، تو 2 جمعہ کو آپ کاٹیں. نہیں 2 جمعہ زیادہ ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتے ہیں، تو آپ 10 دن میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں. جمعہ کے دن بہرحال اچھا عمل ہے، کوئی ضروری نہیں. لیکن اگر بڑھانا ہے یا نہ کاٹ پائے کسی وجہ سے، تو میکسیمم کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن کے اندر تو آپ کو کاٹ لینا ہے. اب لیکن ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اگر 40 دن تک میں ناخن نہ کاٹوں تو کیا میری نماز کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، نماز ایک الگ عبادت ہے، اور اس کا معاملہ پاکیزگی اور طہارت سے، یاد رکھیں، ناخنوں کا صاف صفائی سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس کا نماز سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے نہیں کاٹنے سے نماز میں انشاءاللہ آپ کی کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ بڑھانے کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے مرد اور خواتین اپنے ناخنوں کو 40 دن کے اندر کاٹے. جمعے سے جمعہ سب سے بہترین میقات اور لمٹ ہے، مطلب اس کو بولیں گے جمعہ اور جمعہ ایوری 7 ڈے آپ جو ہے کاٹتے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. نہ ہو سکے تو 40 ڈیز، مطلب آپ دوسرے جمعہ کاٹے، ضرورت پڑنے پر اس کے بیچ میں اور کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 40 دن کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ بات تھی ناخن. ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے ناخنوں کے کاٹنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخنوں کو ایسا کاٹنا چاہیے، بولتے دعا کے لیے ہاتھ جیسا باندھتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کا کاٹنا چاہیے، مطلب سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی جس کو بولیں گے عام زبان میں، پھر اس کے بعد مڈل فنگر، بیچ کی انگلی، پھر رنگ فنگر، پھر ٹھیک ہے یہ والی انگلی، اس کے بعد لٹل فنگر چھوٹی والی انگلی، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی، پھر اس طرح سے انگوٹھا، اور آخر میں وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹنا چاہیے. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ سیدھے سے الٹے کی طرف سارے ہی کام کرتے. آپ بال کٹواتے سیدھے سے الٹے کی طرف، آپ ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے کی طرف. تو لہٰذا اس اصول کے مطابق میں آپ سے یہ کہوں گا سیدھے سے الٹے کی جانب جائیے. آپ سیدھے میں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے آپ کی مرضی، الٹے میں جہاں سے کرنا ہے، لیکن فرسٹ رائٹ، سیکنڈ لیفٹ. سیدھے میں اور سیدھا کہے، سیدھے میں سیدھا تو پھر یہ انگوٹھا پہلے آتا ہے، سیدھے میں سیدھا، لیکن سیدھے سے شروع کرنا ہے. آپ چاہے ادھر سے کیجئے، ادھر سے کیجئے، بیچ سے کیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے. سیدھے سے الٹے کی طرف، مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے. سیم معاملہ پیروں کے ناخن کو، پہلے سیدھے پیر کے اور پھر الٹے پیر کے. اب سیدھے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی، الٹے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی، لیکن شروعات سیدھے پیر سے الٹے پیر کی طرف ہوں گی. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے. اسی طرح پیروں میں پہلے سیدھے پیر کے پھر الٹے پیر کے. اس میں آپ کہاں سے شروع کریں گے اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ اس انگلی سے کہاں سے، یا پیر میں اگر ہو تو کیا چھوٹی انگلی سے، چونکہ پیر میں چھوٹی انگلی پہلے آتی ہے، ہاتھ میں انگوٹھا پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسا کرے اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی. لہٰذا سیدھے سے الٹے کا اصول یاد رکھیے، رائٹ کے فرسٹ دین لیفٹ. اب رائٹ میں آپ کو جو بہتر لگے، جو سہولت ہو، جو آسان ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ناخنوں کو صاف کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے، اور اس کی میکسیمم لیمٹ 40 ڈیز کے دیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے 40 دن کے اندر ہمارے ناخنوں کو ہم کاٹ لے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ عزیز کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو مکمل طور سے اپنائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا
تو فرشتوں نے جو ہے اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے۔ اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے، ایک ایسی مستقل جاہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں، ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ایسی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو۔ ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو۔ آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا، آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا، آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تک، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک، مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا، اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا، نیا لباس پہننے کی دعا، نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں سکھائے، سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا۔ تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا۔ دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہیں، جو صحیح روایتوں سے آتی ہیں، کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو، ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی۔ لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں۔ آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں، تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو۔ ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کے خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا۔ اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود پہ کرنے کوئی معمول نہیں۔ تو دعا یاد رکھی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں۔ نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر، کیا اعمال ہیں آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری۔ تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے، یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں، یاد رکھیں۔
تو دعاؤں کی شریعت میں بڑی اہمیت یاد رکھیے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھیے، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بعد دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ، ہماری فائدہ کیا کر کے. بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں، پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گا تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں، کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب،
کہہ دو ان سے کہ میں قریب نہیں کہا، فإنی قریب، میں قریب ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نکال دیا، فإنی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن، ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا خطا رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اسے تو قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے 3 میں سے کوئی ایک کام. پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. پتہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا. بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا،
तीसरी शख्स दुआ के बराबर मुसीबत टाल दी जाती है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल तब तो हम कसरत से दुआएं करेंगे, मतलब दुआ में नुकसान कुछ है नहीं, सिर्फ फायदा है, तब तो हम कसरत से दुआएं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के पास बहुत खैर है, तुम जितनी चाहो करो, उसके खजाने बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाले, करते रह जाओ। और एक दूसरी रिवायत में आपने फरमाया एक बंदा अल्लाह के पास जाएगा, उसका हिसाब किताब होगा, वो कहेंगे अल्लाह मैंने ये और ये अमल तो कभी जिंदगी में नहीं किए थे, मतलब कुछ ऐसे अमल उसके नामे अमल में होंगे जो उसने किए ना हो। वो कहेंगे अल्लाह ये क्या है? तो अल्लाह कहेगा ये वो तेरी दुआएं थी जो मैंने कबूल नहीं की थी जब तूने मांगी थी दुनिया में। तो वो बंदा कहेगा काश कि मेरी अल्लाह कोई दुआ कबूल ना करता, इसलिए कि इतना अजर मिलेगा नहीं कबूल होने वाली दुआओं का जिसी को इम्तिहान है। तो कहेगा काश है अल्लाह तो मेरी एक भी दुआ कबूल ना करता दुनिया में, आज इसका अजर मिलता। तो क्या होता उससे? अजर बढ़ने से, नामे अमाल ने वजन नेकियों का बढ़ने से उसके मुकामात बुलंद होते थे जन्नत में। कहें काश एक भी दुआ अल्लाह दुनिया में कबूल ना किया होता तूने मेरे। तो तीन में से एक मिलता है, याद रखिए। अब कोई दुआएं ना छोड़े, अल्लाह से नाराज ना हो, अल्लाह से रुसवाई का इजहार ना करे अल्लाह मेरी नहीं सुनता है, वो सुन रहा है आपकी, आपको तीन में से एक दे रहा है, दुआ के बदले दुआ जो मांगा वो दे रहा है, या उसके बदले आखिरत के लिए उठा के रख रहा है, या उसके बदले आपको और मुझे उसके बराबर मुसीबत को टाल दे रहा है, मुसीबत को टाल दे रहा है। और क्यों ना हो, हम लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है, हम जाहिर को देखते हैं ना, अल्लाह जो है बातिन का जानने वाला है, वो ज्यादा बेहतर जानता है क्या अच्छा और क्या नहीं। मैं दुआएं मांग रहा हूँ और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में, इंसान कभी कभार अपने लिए दुआओं की शक्ल में बद्दुआएं मांगता है, दुआएं नहीं होती बद्दुआएं मांगता है। वे अल्लाह उसको ना कबूल करके रहम करता है हम पर। मुझे इल्म नहीं किसी चीज का, मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह ये चीज ही मुझे चाहिए, दुआ यूं करना चाहिए अल्लाह इसमें खैर हो तो मुझे दे, नहीं ये चीज ही मुझे चाहिए। अल्लाह ने कहा ठीक है ले ले। आपने वो चीज ली, उसके बाद उसका भाव खत्म हो गया, वो चीज बेकार हो गई, वो तो नाकिस थी, उससे फला मसाइल थे, आप कहेंगे मैंने क्या कर दिया, खैर की नहीं किया आपने, बस अपील थी कि वही चाहिए, दे दिया अल्लाह, खैर की नहीं मांगी आपने, समझ रहे। तो कभी कभार दुआओं की शक्ल में बदुआएं मांगते अल्लाह से, समझे। तो अल्लाह से दुआ करने का हुक्म है, इस चीज को समझिए दुआ क्या है, ये बड़ी अहम चीज है। और तीन में से कोई एक शक्ल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी दुआ कबूल होती है, और आखिरत में अगर उसका बदला मिले तो इंसान कहेगा दुनिया में काश कबूल ना होती तो बड़ा अच्छा हो जाता, इसलिए आखिरत में बहुत कसीर उसका बदला मिलेगा। ठीक इसी तरह अब जो मैंने कहा दुआएं कबूल होने की तीन सूरतें हैं, तीन सूरतें हैं, उसमें से जो तीन सूरतें हैं उसमें से जो एक सूरत अल्लाह हुबहू दुआ को कबूल करता है, उस जो स्टेप जो पहला कबूल जो अल्लाह हुबहू करता है, उसके फिर दो तरीके अल्लाह के कबूल करने के। अल्लाह हर दुआ कबूल करता है, दुआएं तीन शक्ल में कबूल होती हैं, हुबहू आखिरत में बदला, उसके बराबर मुसीबत टालता है। तो जो पहली शक्ल अल्लाह कबूल करता है, इस कबूल करने की फिर दो शक्लें हैं, इस कबूल करने की दो शक्लें, वो क्या है? पहली शक्ल ये है दुआ मांगी तभी कबूल हो गई, आज मैंने दुआ की कल नतीजा आ गया, आज मैंने दुआ की परसों नतीजा आ गया, आज मैंने दुआ की एक महीने बाद रिजल्ट था मेरा और वही आया जो मैं चाहता था। तो ये हुआ फौरन हाल में, मतलब बिल्कुल आप देख सकते हैं उसकी दुआ फौरन कबूल हो गई आप। और कभी उस दुआ को अल्लाह बाद में कबूल करता है, बहुत लंबे अरसे के बाद, कितना अरसा हम नहीं जानते, बहुत दिन बाद करता है। लेकिन तो जो पहली शक्ल है फिर उसके दो टाइप्स होते हैं, पहला फौरन, दूसरा थोड़ा वक्त के बाद। आइए उसकी मिसालें हम देखते हैं, जिसमें दुआ जो फौरी कबूल हो जाती है उसकी एक मिसाल है, सही बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन लोग थे बनी इसराइल से, और वो जंगल में थे, जोरदार बारिश होने लगी, तीनों ने गुफा में पनाह ले ली। अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और गुफा की मुंह पे आके लग गया, गुफा बंद हो गई। तीनों ने कहा अपने अपने नेकी का वसीला तलाश करो और अल्लाह के सामने ऐसी नेकी बयान करो जो नेकी खालिस अल्लाह के लिए की होंगी, ताकि मुसीबत टल जाए। पहले ने कहा अल्लाह मैंने अपने वालिदैन के लिए जो है बकरियां चरा कर आया था, वालिदैन सो गए, मैं रोज पहले उनको दूध पिलाता, उस दिन मेरे वालिदैन सो गए थे, बच्चे हालांकि मेरे भूख से तड़प रहे थे, मैंने फिर भी बच्चों को जो है दूध नहीं दिया, पहले वालिदैन के उठने का इंतजार किया, उन्होंने पिया, फिर मैंने बच्चों को दिया, ये मैंने तेरे लिए किया था। अगर तुझे ये चीज पसंद है तो जो है इसको जो है थोड़ा इस मुसीबत को हटा दे। पत्थर थोड़ा खिसक गया, रोशनी अंदर आने लगी, फौरन असर हुआ दुआ का, फौरन इंस्टेंट दुआ हुई, असर हुआ, पत्थर थोड़ा खिसक गया। फिर दूसरे शख्स ने दुआ की, और तीसरा मेरा तफसीली है वाकया बहुत लंबा, तीनों ने दुआ की, एक की दुआ पे थोड़ा खुला रोशनी, दूसरे की दुआ पे इतना खुला कि बाहर देख सकते लेकिन निकल नहीं सकते, तीसरे की दुआ पे वो रोल करके बाजू हट गया और तीनों बाहर निकल गए, जब भी अल्लाह ने जवाब दिया उनकी दुआ का। ये एक शक्ल। अब दूसरी शक्ल जो अल्लाह बाद में जवाब देता है, जो बईद होता है, अरसे बाद देता है,
تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم احادیث کا علم حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بات کی فوراً کی مثال بھی میں نے رکھ دی, بات کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی, اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جائے, یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے, وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا, یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے, وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیں. دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے, کتنے بڈھے ہو گئے فیض بھی, اللہ آپ کو اچھا رکھے, ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا, دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزر لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹ اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے, جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں, ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے, تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم, بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے, بولتی ہوں کیوں, پہچانتے ہم کو نہیں, ادھر ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں, ایسا بھی نہیں.
اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیکھیں بھائی کس لیے دعا، کہے کے لیے سلام، سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم؟ اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کوئی ہوتا نا، پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے، آج کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے، لہٰذا دعا کی ضرورت ہے. دعا دیجیے کثرت سے، ایک دوسرے کو دعا دیجیے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے، کچھ مت کیجیے، دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت، صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو. یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں کی ہوتی ہے، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں دوسرے کو، سلام کی شکل میں، سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی، میرے بھائی، میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتے دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے سے. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں، بر صغیر میں بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دیتے، تو میری دعا کہاں اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی. دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کے حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے، خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتے ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات تھی، میں کام سے آیا تھا، 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے جانے تک دعا کرتے رہیں گا، اس کو اللہ اچھا رکھے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے، کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی، کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی. نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی، باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کی پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا. کیا دعا نہیں بہت شرم آتی، دعا وہ اچھا نہیں دکھتا اتنے بڑے لوگ دعا دینا. یہاں پچکارے مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو؟ تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کی شرم کرو، تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے، اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہیں جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کی اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں نا یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ویسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے، برابر دکھ رہا ہے، پوری میری دیوار خراب ہوگی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی. اندازہ لگائیے. شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے. دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے جس سے. اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ہے، ایک زبردست ہتھیار. یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 فرما کہا، امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار
کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی یسوع کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کہ کیا فائدہ, نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا, خرہ ڈالیں گے, لوٹ ڈالیں گے, جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا, لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی, وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے, مذاق نہیں ہے, تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی, بہت بڑی, اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہے, کوئی سننے والا نہیں, وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے, عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, انی کنت من الظالمین, میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے, مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے, سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین, وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی, وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له, اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا. اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وکذالک ننجی المؤمنین, ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد, اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ السلام آہو بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا. نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا قسم عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقاء کے لیے نکلے, جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس, معاف کرنا اے سلیمان, تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے, کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے, پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی, جانور ہے وہ, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے, رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر, ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا
افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر، ذرا غور کیجیے۔ یہ غلط فہمی اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے، اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے۔ اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں، فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر۔ جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے اس شریعت سے اس کی دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں۔ ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو، ہم تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے۔ اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے۔ اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے۔ یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں، اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں، یاد رکھیے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے۔ جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ تین کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے، اللہ سے تعلق کٹ۔ اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں، بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے، افسوس اس امت کو عقل تو ہو پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بزرگ ہے نا، اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگی ان کو خوش کرتے ہیں۔